قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے آپ کو چنا ہے لوگوں پر اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، پس پکڑیے اس کو جو میں آپ کو عطا کروں، آپ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ دی نصیحت کے طور پر، اور ہر چیز کو تفصیل سے لکھ دیا، پس اس کو مضبوطی سے پکڑیے اور اپنے قوم کو حکم کیجیے کہ وہ بھی ان میں سے احسن کو لے، اور ہم عنقریب تمہیں فاسقین کا گھر دکھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر بلایا، 40 راتیں وہاں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا اور یہ فرمایا کہ اس قوم کا خیال کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ان میں سے جو فاسق لوگ ہیں ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، محبت کے جوش میں آ کر عرض کیا، یا اللہ، آپ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر میری تجلی سے یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو پھر آپ میرا دیدار کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی 70,000 پردوں کے واسطے سے، اور اتنی مقدار میں جتنی انسان کے چھوٹی انگل کے ناخن کے برابر، لیکن وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس تجلی کو دیکھ کر، حالانکہ اس کا عکس پڑا موسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ وخر موسیٰ صعقا فلما افاقا، جب افاقہ ہوا تو عرض کیا، یا اللہ، تو پاک ذات ہے، میں آپ کی طرف رجوع رکھتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی کہ میں نے آپ کو لوگوں پر چنا ہے اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام تو 1,25,000 40,000 مختلف روایات ہیں، انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان میں سے جو رسول ہیں وہ 313 ہیں۔ رسول وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دی، صحیفہ اتارا، ایک قوم کے لیے بھیجا۔ اور نبی رسول کے لیے بھی بولا جاتا ہے، نبی وہ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے ہیں پچھلی شریعت کی آگے تبلیغ کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام میں ایک وقت میں 70 انبیاء بھی آئے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اسی تورات کی تبلیغ کے لیے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ جو رسالت ہے، یہ رسالت آدمی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت کے علاوہ، رسالت کے علاوہ باقی قرب کے جو مقام ہیں، مثلا ولایت ہے، مقام صدیقیت ہے، ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچی زندگی گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو صدیقین میں لکھتا ہے۔ یعنی محنت سے انسان مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ صدیق اکبر ایک ہی ہے، لیکن یہ جو مقام ہے، اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ ولایت اور قرب کے مقام طے کر سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے
رسول بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا ان اصطفیتک کا، ہم نے آپ کو لوگوں پر اپنی رسالت کے لیے چنا ہے، وہ بھی کلامی، اور ساتھ دوسری خصوصیت بتائی کہ اپنی کلام کے لیے چنا۔ فخذ ما آتیتک، اب جو کچھ میں آپ کو عطا کروں آپ اس کو لے لیں، وکم من الشاکرین، اور اس کے شکر گزار ہو جائیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، قیامت پر، کتاب پر، احکام پر، عقائد پر سب سے پہلے ایمان لانے والا نبی ہوتا ہے، اور باقی امت اس کی اتباع میں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ہم آپ کو تورات دے رہے ہیں، آپ اس کو لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر ایمان اور یقین رکھیں۔ یہ سب سے پہلا ایمان یقین نبی کے لیے ہوتا ہے۔ وکم من الشاکرین، اور پھر شکر گزار بندے بن جائیں۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی حکم فرمایا اس کو پورے طریقے پر ادا کیا جائے، یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا، جسم کے ہر عضو کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا اور حکم فرمایا، یہ شکر گزاری ہے۔ اگر ایسے کام میں لگائے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو یہ ناشکری ہوگی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ تعالیٰ نے جو تورات عطا فرمائی اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قوم کے لیے یا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ دی، من کل شیء موعظۃ، بطور نصیحت کے، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ یہاں جس بات کا تذکرہ ہے کہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی اور ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَفُصِّلَتْ کتاب فصلت آیاتو، ہم نے نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ قرآن مجید میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ اس شریعت کے بارے میں جتنے احکام ہوتے ہیں ان کو بعض کو تفصیل کے ساتھ، بعض کو اجمال کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ مراد اس سے بنیادی احکام ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام حلال چیزوں کو بھی تفصیل سے بیان کر دیتا ہے، حرام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں، اور باقی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اصولی طور پر ان کے اصول ذکر کر دیتے ہیں، اس کے مطابق آدمی اس میں غور فکر کر کے اپنی زندگی متعین کر لیتا ہے۔ مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز لکھ دی۔ مثلا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب کوئی آدمی اگر اس وقت کوئی نیا کاروبار کرنا چاہے، کوئی نئی چیز بنانا چاہے، تو وہ قرآن مجید میں تلاش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو بیان کر دیا، اس کو قرآن مجید میں تو نہیں ملے گی۔ اس کے حلال اور حرام ہونے کے جو اصول ہیں وہ اس کو قرآن مجید میں مل جائیں گے۔ تو مراد اس سے اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کو تختوں کی صورت میں دیا ہے، فی الالواح فرمایا۔ یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مختلف اقوال ہیں، وہ لکڑی کی تھی، لوہے کی تھی، تانبے کی تھی، یا کسی اور چیز کی تھیں، اور پھر کتنی تختیاں تھیں اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، 10 تک اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اصول اور ضوابط لکھ دیے، اور پھر حکم فرمایا فخذھا بقوہ، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے، اور وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور قوم کو بھی حکم کیجئے کہ ان میں سے احسن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اب کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے ہر لمحہ اس کو راستہ متعین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ہر لمحہ اس کو ایک نئے فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی آدمی کوئی کام کرے تو فیصلے میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑے، حالات اس کا مقابلہ کریں گے، نفس اور خواہشات اس کے خلاف ابھارے گا، لیکن اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑے۔
دوسری بات فرمائی وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اپنی قوم کو حکم کیجئے کہ ان میں جتنے احکام ہیں ان میں سے احسن حکم کو لے۔ اب تورات کے اندر تو سارے احکام احسن ہیں، تو یہاں جو احسن فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قوم کی رہبری کے لیے دو قسم کے حکم دیتا ہے، ایک ہوتا ہے عزیمت اور دوسرا ہوتا ہے رخصت۔ عزیمت سب سے اعلیٰ کام کو کہتے ہیں اور رخصت ان میں سے جو ادنا راستہ ہے، آسان راستہ، اس کو کہتے ہیں۔ جو عزیمت ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اور جو رخصت ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش ہوتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھرپور ہوتا ہے۔ تو جو آدمی جون سا راستہ اختیار کرے اس کے مطابق اللہ کا قرب پاتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں اور تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ جو آدمی اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھے گا تو اس نے عزیمت کا کام کیا ہے، اور اگر کوئی تہجد نہیں پڑھ سکتا، نہیں اٹھتا، صبح نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس نے رخصت پر عمل کیا۔ تو یہاں احسنھا کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے جو عزیمت والا کام ہے اس کو اختیار کریں گے تو یہ آپ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور مفسرین نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ میں غلط راستے میں نہ جاؤں اور میں گناہ میں نہ پڑوں، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے جو عزیمت کا راستہ ہے اس کو اختیار کرے۔ عزیمت کے راستے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی تجارت کا کام کرتا ہے، اب تجارت میں ایک کام ہے رخصت کا کہ اگر کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، اور دوسرا کام وہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ انسان اپنی حلال روزی سے اپنے تجربے کے مطابق یقین کے ساتھ کہ یہ حلال ہے اس کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے، یہ عزیمت ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہے، کسی دوسرے کے ساتھ مزاربت کرتا ہے، مال اس کا ہے، یہ اس میں کام کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کو یقین نہیں ہے، اعتماد ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، یقین غالب گمان یہی ہے کہ حلال مال ہوگا، یہ ہے رخصت۔ اب جو آدمی ان میں سے عزیمت پر کام کرے گا تو وہ کبھی حرام میں نہیں پڑے گا، اور جو رخصت پر کام کرتا رہے اس کے لیے خطرہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی حرام میں نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان میں سے احسن کو اختیار کرے۔ سأریکم دار الفاسقین، فرمایا ہم تمہیں فاسقوں کا گھر دکھائیں گے۔ جو آدمی تورات کو اختیار کرنے والا ہے، فاسقین کے گھر دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں اور تورات کو مٹانا چاہتے ہیں فرعونی لوگ، تو ہم دکھائیں گے آپ کو کہ یہ ناکام ہوں گے اور آپ کامیاب ہوں گے۔ ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جس طرف جا رہے تھے شام کی طرف، وہ قوم عمالقہ کی تھی، بڑے بڑے قدوں والے اور بڑے طاقتور لوگ اور انتہائی فاسق فاجر لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ دلایا کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں، جس قوم کی طرف، ہم تمہیں وہ اس گھر میں پہنچائیں گے، اور ان کو فاسق کہہ کر بتا دیا کہ وہ مغلوب ہوں گے اور آپ ہی غالب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ پورا بھی فرمایا۔ ان آیات سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص رسالت اور ختم نبوت کے لیے قبول فرمایا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ اپنی قوم کو کہو مضبوطی سے قرآن کو پکڑیں، اسی طرح تورات کو پکڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ قوم کو کہیں مضبوطی سے قرآن کو پکڑیں۔ ان میں سے احسن راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سکون والی زندگی عطا کرے گا، اور ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ غلبہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء فخذها بقوۃ وأمر قومک یأخذوا بأحسنها سأریکم دار الفاسقین۔
قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، انی بے شک میں نے اصطفیتک آپ کو چن لیا ہے، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنی رسالت کے ساتھ، و بکلامی اور اپنی کلام کے ساتھ، فخذ آپ مضبوطی سے پکڑیے، ما آتیتک جو کچھ میں آپ کو عطا کروں، وکم من الشاکرین اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جائیے۔ وکتبنا لہو ہم نے لکھ دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح ان تختیوں میں، من کل شیء ہر قسم کی چیزیں، موعظۃ نصیحت کے طور پر، و تفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیل، فخذھا اس کو پکڑیے، بقوت مضبوطی سے، وامر قومک اپنے قوم کو حکم کیجیے، یاخذوا باحسنھا کہ لے لیں ان میں سے احسن کو، ساریکم ہم عنقریب تمہیں دکھائیں گے، دار الفاسقین فاسق لوگ